وهي الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. وعلى آلك وأصحابك يا رسول الله. نويت سنة الاعتكاف. مسجد میں آنے کے بعد یاد کریں کہ نیت فرما لیا کریں اعتکاف کی. کیونکہ فضیلتوں میں آتا ہے جب بندہ مسجد میں حاضر ہوا اور اعتکاف کی نیت فرمایا تو اللہ کے معصوم فرشتے اس کے ہر سانس کے بدلے میں نیکیاں ہی نیکیاں نکالتے ہیں. سبحان اللہ. تو ہم انشاءاللہ نیت کریں گے. درود پاک الحمدللہ بہت بابرکت وظیفہ ہے اور افضل ترین وظیفہ. اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب تر وہ شخص ہوگا جو دنیا میں مجھ پر باکثرت درود پاک پڑھے. اس حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو قیامت کے دن مجھ سے زیادہ یعنی قریب شخص ہوگا وہ وہی شخص ہوگا جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے. ہمیں انشاءاللہ پڑھنا چاہیے. پڑھیں گے انشاءاللہ. تو محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے دل میں بٹھانا الحمدللہ بڑی سعادت کی بات ہے. تو حضور علیہ السلام سے محبت کرنا ہمیں دونوں جہاں میں نجات اور فتح دلاتا ہے. بندہ اگر غربت میں ہو یا پریشانی میں ہو کسی بھی حالت میں ہو جب وہ حضور علیہ السلام سے محبت کرتا ہے تو پھر یہی کرتا ہے مالک جو کچھ مجھے عطا کیا ہے ہم کو یہ تھوڑی سی پریشانی ہے مالک اور جتنی چیزیں بقیہ اتنی بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا حضور کا صدقہ ہی تو ہے. سبحان اللہ. آئیے حضور علیہ السلام کی محبت کی بات کرتا ہوں. خدا کی عزت کی قسم وہ کیسا عشق رہا کرتا تھا پہلے صحابہ کرام میں اور اس وقت کی عورتوں میں کس قدر حضور علیہ السلام کی محبت رہا کرتی تھی کہ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ غزوہ احد کے موقع پر یہ بات پھیل گئی اعلان کے طور پر کہ حضور علیہ السلام دنیا سے تشریف لے کر چلے گئے. جنگ احد کے موقع پر یہ اعلان نئی بات پھیلی کہ حضور علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے. تو جب یہ بات پھیلی بہت توجہ کے ساتھ سنا کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں بڑا مزہ آئے گا کہ وہ کیسا عشق تھا. وہ عورت جب ایک عورت سنی کہ حضور علیہ السلام دنیا سے پردہ کر گئے جب یہ سنی تو وہ اپنے گھر سے دوڑ ماری. کہا احد کی طرف یعنی جنگ کی طرف جہاں جنگ ہو رہی تھی. تو جب وہ لڑکی یعنی خاتون کے رشتے کے 4 لوگ وہاں موجود تھے. کون کون؟ اس کا شوہر بھی اس جنگ میں شریک تھا, اس کا بھائی بھی شریک تھا اور اس کا بیٹا بھی شریک تھا اور کون رہ گیا؟ اس کا باپ بھی شریک یعنی اس کا والد اس کے والد صاحب بھی شریک. یعنی یہ 4 رشتے دار وہاں موجود تھے جو قریب سے قریب تر باپ بھی شریک تھا, بیٹا بھی شریک تھا, شوہر بھی شریک تھا, بھائی بھی شریک تھا. جب وہ پہنچتی ہے اس میدان میں تو میدان دیکھتی ہے میدان کے سامنے لاشیں بہت پڑی ہوئی ہے. تو کئی لاشوں سے گزر کر گئی لیکن وہ پہچان نہ سکی کون میرے بھائی کا لاشا ہے, کون میرے باپ کا لاشا ہے, کون میرے بیٹے کا لاشا ہے اور کون میرے شوہر کا لاشا ہے. وہ پہچان نہ سکی بلکہ پوچھی ایک دوسرے سے کہ یہ کن کی لاشیں پڑی ہوئی ہے. تو وہ شخص وہ باقاعدہ عورت سے بتایا گیا کہ یہ دیکھ تیرا شوہر ہے اور یہ تیرا بیٹا ہے. یعنی اس کی نشاندہی کرائی گئی. لیکن اللہ اکبر وہ سارے چیزیں پورا بیان سنے آخر میں کہتی ہے وہ عورت بھی میرے حضور کیسے. سبحان اللہ. وہ یہ نہ پوچھی وہ غم نہ کی
کہ میرا شوہر چلا گیا، ہائے وہ کیا ہو گیا، میرا لگتے جگرا میرا بیٹا چلا گیا، ہائے کیا ہو گیا، میرا شوہر چلا گیا، میری دنیا گزر گئی، کیا ہو گیا، اس کی زبان پر اف بھی نہ آیا، بلکہ اس کی زبان پر یہ آیا میرے حضور کیسے، یہ محبت تھی، میرے حضور کیسے تھے، کیسے ہیں، تو کتنا پیار تھا۔ تو حضور علیہ السلام سے پیار کرنا الحمدللہ دونوں جہاں کی بھلائی ہے، دونوں جہاں میں بیڑا پار ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے حضور علیہ السلام سے سچی پکی محبت اور عشق پیدا کرنا چاہیے۔ حضور علیہ کیسے حضرت علامہ اقبال بولے نا کہ محمد سے وفا تمہیں تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوگو قلم دے رہے ہیں، یعنی محمد عربی کو ہو جاؤ تو اللہ کہتا ہے کہ اے میرے پیارے بندو تم میرے محبوب کے ہو جاؤ، ہم تمہیں قلم بھی دے دیں گے، لوح بھی دے دیں گے، تم لکھ لو اپنی قسمت میں تمہیں کیا چاہیے۔ تو حضور کے ہو تو جاؤ صحیح، تو حضور علیہ السلام کے ہو تو جاؤ صحیح، اپنے دل میں عشق مصطفیٰ پیدا کیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ دنیا کی کوئی طاقت ہی نہیں ہے کہ تمہیں سے کوئی کر سکے۔ مصطفیٰ جان رحمت کہ جب اگر دل ہے جسم میں، جب دل ہے تو دل کسی کے نام گرتا ضرور ہے، اگر دل ہے تو دل ہے جسم میں تو کسی کے دل میں تو، یعنی جب دل اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا جسم میں تو اس دل میں کسی کی محبت تو آنا ضرور ہے۔ تو کسی کے دل میں مال کی محبت اترتی ہے، کسی کے دل میں حسد اتر جاتا ہے، کسی کے دل میں کچھ اترتا ہے، کسی کے دل میں ناجائز محبت اترتی ہے، لیکن جس کے دل میں مصطفیٰ جان رحمت کی محبت اتر گئی، لوگ کہتے ہیں ہم بک گئے، اب محبت کر کے بگڑ گئے، برباد ہو گئے۔ میں کہتا ہوں محبت کرو محمد عربی سے، تمہارے دل بگڑے کے کیا آواز ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ دل لوگ کہتے ہیں اجڑ جاتا ہے، لوگ اجڑ جاتے ہیں محبت کر کے، میں کہتا ہوں محمد عربی سے محبت کر کے پھر دیکھو تو تم کس طرح بلند ہو جائے گا۔ بے شک سبحان اللہ۔ الحمدللہ جس نے محبت کیا حضور علیہ السلام سے وہ ہمیشہ کامیاب رہے۔ آؤ میں اس تحریر پر لے کر چلتا ہوں۔ حضور علیہ السلام ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دور تھا مکہ شریف کا کہ حضور علیہ السلام کی باتیں چاروں طرف یہ پھیل رہی تھی، یعنی حضور سے محبت کرنا اور دونوں جہاں کی بھلائیاں اپنے لیے خریدنا ہے گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے۔ تو حضور کا اخلاق کس طرح ان سے محبت کرنا چاہیے، کیوں؟ آئیے ہم یہ سنتے ہیں کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ جب حضور علیہ السلام دعوت اسلام دے رہے تھے کہ میرا رب اور آپ کا رب ایک ہے، جب اس وقت کا یہ عالم ہے کہ لوگ انسان ہو کر نہیں سمجھتا تھا کہ میں انسان ہوں، یعنی وہ یہ نہیں سمجھتا تھا کہ میرا کون سا فعل ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے، مجھے کس کی عبادت کرنی چاہیے، مجھے کس کی عبادت کرنی چاہیے، اسے معلوم ہی نہیں تھا۔ اس وقت کا یہ عالم تھا کہ جس گھر میں بچی پیدا ہوتی تھی تو لوگ اپنی بچیوں کو زندہ در دفن کر کے فخر کیا کرتے تھے کہ میں اپنی بچی کو دفن کر دیا۔ لوگ نحوست سمجھتے تھے۔ تو اس وقت کا دور تو مائیں بازاروں میں بکا کرتی تھی، لوگ ماں کی عزت نہیں، والدین کی کوئی عزت نہیں کیا کرتے تھے، لیکن جب مصطفیٰ جان رحمت آئے تو باطل مٹ گیا اور حق ظاہر ہو گیا۔ تو جب حضور ہے تو اس وقت کا یہ زمانہ تھا کہ لوگ اللہ رب العزت کی عبادت نہیں کرتے تھے، بلکہ لوگ بت کی پوجا کرتے تھے، اپنے جھوٹے معبودوں کی عبادت کرتے، خود اپنے ہاتھوں سے تراشتے تھے، خود اپنے ہی ہاتھوں سے بتوں کو بناتے تھے اور پھر انہیں کو اپنا معبود، اپنا عبادت گزار سمجھتے تھے۔ کتنے خدا بنا کر بیٹھا، یعنی خود خدا مانتے تھے ان معبودوں یعنی اس بتوں کو، تو اپنے ہاتھوں سے خود تراشتے تھے اور خود یعنی ان کی عبادت کرتے تھے۔ تو حضور علیہ السلام جب تشریف لائے اور جب دعوت اسلام دینا شروع کیا
تو سارے شہر مکہ میں کہ طوفان کی طرح الحمدللہ بات پھیل گئی کہ عبداللہ کے گھرانے میں، ہاشمی خاندان میں گھرانے میں ایک ایسا سانپ پیدا ہوا، ایک ایسا شخص آیا ہے کہ جو اس کی سنتا ہے وہ اس کا ہو ہی جاتا ہے۔ یہ واقعہ کئی مرتبہ میں بیان کر چکا ہوں، لیکن یہ واقعہ اتنا لطیف ہے، اتنا مٹھاس ہے اس واقعے میں، خدا کی قسم کہ جب کرتا ہوں مجھے میرا دل کہتا ہے اسی واقعے کو میں پوری زندگی بیان کرتا ہوں کہ وہ واقعہ تھا جب یہ بات پھیلی کہ جو اس بندے کا یعنی حضور احمد مجتبیٰ کی بات سنتا ہے اس کا ہو جاتا ہے۔ جو اسی دور میں ایک عورت بڑھیا رہا کرتی تھی، خاتون رہا کرتی تھی، وہ بڑھیا سنی کہ ایک ایسا بندہ ہے عبداللہ ہاشمی گھرانے میں، ایک ایسا شخص پیدا ہوا ہے جو اس کا سنتا ہے اس کا ہو جاتا ہے۔ تو میں برسوں سے اپنے معبود اپنے خداؤں کی عبادت کرتی چلی آئی، اپنے آباء و اجداد کی کو دیکھتی چلی آئی، اور میری خود اتنی زندگی گزر گئی اور میں اپنے خداؤں کی عبادت کرتی رہی۔ اور پھر وہ کون سا موضوع آیا ہے، وہ کہتا ہے کہ ایک ہی خدا ہے، اور وہ کون سا خدا ہے کہ وہ ایسے خدا کی دعوت دیتا ہے کہ نہ وہ دکھتا ہے اور اسے دیکھنا چاہو بھی نہیں دکھتا، وہ واحد خدا ہے، اسی کی عبادت کی جائے۔ تو وہ جب ایسی سی باتیں سنی تو وہ سارا ساز و سامان تیار کر کے اور روڈ پر آ کر کھڑی ہوئی کہ کہیں اس شخص سے، اس محمد نام شخص سے کہیں میری ملاقات نہ ہو جائے، میں اپنا دھرم اپنا مذہب چھوڑ کر اس کا مذہب قبول کر لوں۔ اللہ اکبر! وہ روڈ پر اپنا ساز و سامان گٹھڑی بنا کر آ کر بیٹھ کھڑی ہے اور کسی سواری کا انتظار کر رہی تھی، اتنے میں کوئی سواری نہ آ سکے تھے، کوئی آیا تو وہ کون آیا؟ محمد تو حضور تشریف لائے، لیکن وہ ضعیفہ، وہ بڑھیا یہ نہ سمجھی کہ یہ وہی شخص ہے جس کی وجہ سے میں بھاگ رہی ہوں، شہر مکہ چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ اسے یہ معلوم نہ تھا، وہ آ کر میرے آقا اور آپ سب کے آقا رؤوف رحیم فرما رہے ہیں، ضعیفہ تجھے کس بات نے روڈ پر آ کر کھڑا کر دیا ہے؟ شاید تو کہیں جانا چاہتی ہے۔ حضور تو سب جانتے تھے نا کہ جو ہو چکا ہے جو ہو چکا ہے، جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ تو حضور تو جانتے تھے ضعیفہ کس وجہ سے جا رہی ہے، ضعیفہ کس وجہ سے اپنا گھر چھوڑ کر جا رہی ہے، لیکن پھر بھی درس دے رہے ہیں۔ معلوم تھا کہ یہ امت میری امت قیامت تک کی یہ سلسلہ یہ میرا ذکر کرتے رہیں گے اور اسی سے لوگ سیکھتے رہیں گے۔ اللہ اکبر! وہ ضعیفہ وہ بڑھیا کہتی ہے، بیٹے مجھے یہ شہر چھوڑ کر اس وجہ سے جانا ہے، مجھے ایک پتہ چلا ہے کہ ایک شخص جس کا نام محمد ہے، وہ الگ مذہب کا ہے، اس کی جو سنتا ہے وہ اس کا ہو جاتا ہے۔ تو میں سوچتی ہوں کہ کہیں میرا سامنا اس شخص کے ساتھ پڑ جائے کہ میں اپنے پرانے مذہب کو چھوڑ کر اس کا مذہب اختیار کر لوں۔ بیٹا یہی ڈر ہے کہ میں چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ تو میرے آقا اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے ضعیفہ اگر تو کہے تو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ تو ضعیفہ بولے ٹھیک ہے بیٹا مجھے چھوڑ دے۔ حضور علیہ السلام ضعیفہ خود ایک روایت میں آتا ہے کہ ضعیفہ خود ساتھ میں سامان اٹھا رہی تھی، لیکن حضور نے کہا حضور ہے نا، وہ ساتھ اٹھا کر سامان اپنے شان مبارکہ پر رکھتے ہیں اور ضعیفہ کے ساتھ چلتے ہیں۔ ضعیفہ سارے راستے میں یہی بات کرتی رہی کہ وہ ایسا شخص ہے جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو اس کی سنتا ہے وہ اس کا ہو جاتا ہے۔ بڑے سے بڑے لوگ اپنے پہلے کے مذہب کو چھوڑ کر اس کا مذہب اختیار کر لیے ہیں۔ بیٹا وہ بڑا کیسا وہ شخص ہے کہ وہ جو اس کی سنتا ہے وہ اس کا ہو ہی جاتا ہے۔ وہ کون سا جادو کرتا ہے اس کی زبان پر، اس کی کلام اس کی گفتار میں، وہ کون سا جادو ہے جو وہ اس کی بات اس سے سنتا ہے وہ اس کا ہو ہی جاتا ہے۔ بیٹا اس کی بات کو نہ سننا، حضور چپ چاپ
اس کی بات سنتے رہے جب ضعیفہ اپنی منزل کو پہنچتی ہے اور کہتی ہے کہ بس بیٹا یہیں مجھے جانا ہے، مجھے یہیں چھوڑ دے، تو وہ میرے آقا اور آپ کے آقا حضور احمد مجتبیٰ رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب اس کا سامان رکھ کر اور واپس کر جا کر کہتے ہیں بس والد کہتے ہیں ضعیفہ بڑھیا اب کوئی کام تو نہیں رہا، اب میں جا رہا ہوں۔ تو وہ کہتی ہے بڑھیا، ضعیفہ کہتی ہے وہ بیٹا وہ جوان بچے ذرا قریب تو آ، ذرا اپنا نام تو بتلا دے کہ جس میں جہاں جا رہی ہوں اس گاؤں میں بتلاؤں گی کہ جس گاؤں سے جس شہر کو چھوڑ کر آئی ہوں، شہر مکہ میں جس وجہ سے لوگ اپنے چھوڑ کر جا رہے ہیں، اسی شہر میں ایک ایسا نوجوان بھی رہتا ہے، لوگوں کے ساز و سامان اور لوگ بڑا اچھا اور اخلاق والا ہے، بیٹا اپنا نام تو بتلا دے، تیرا نام لوگوں پر ذکر کروں گی، لوگوں کے سے تذکرہ تیرا ذکر کرتی رہوں گی، ذرا اپنا نام تو بتلا دے بیٹا۔ اتنا کہنا تھا، اللہ اکبر، حضور علیہ السلام بولے تو ارشاد فرمائے کہ ضعیفہ تو جس وجہ سے بھاگ رہی ہے، جس نامی شخص نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تو بھاگ رہی ہے، وہ کوئی اور محمد نہیں، وہ محمد تیرے سامنے کھڑا ہے، وہ محمد تیرے سامنے کھڑا ہے۔ وہ ضعیفہ کہنے لگی واقعی میں تو وہی ہے، کہنے لگی ہاں ماں ضعیفہ میں وہی محمد ہوں۔ تو پھر ضعیفہ کہنے لگی کہ تیری گفتار میں جو جادو ہے، تیری گفتار میں جو کمالات ہے، تیری گفتار میں جو حسن ہے، تیرے کلام میں جو پیار ہے، بیٹا وہ تیرا وہ کلام، وہ حسن، وہ گفتار، وہ جادو مجھ پر بھی چل گیا ہے، مجھے کلمہ پڑھا ہے، مجھے نام ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کا اخلاق کہ حضور علیہ السلام کی ہی خود برائی کر رہی ہے وہ ضعیفہ، لیکن مصطفیٰ جان رحمت مسکرا رہے ہیں، تبسم مصطفیٰ کہ تبسم حسن مصطفیٰ پر سکی ہے۔ اور آج بھی اگر کوئی مصطفیٰ جان رحمت کی سنت پر عمل کرتا ہے، تبسم اپنے چہرے پر سجاتا ہے، خدا کی قسم بگڑا ہوا چہرہ خوبصورت دکھنے لگتا ہے، اسے مسکرا دینے کی برکت ہے۔ تو وہ حضور علیہ السلام کی نشان ہے کہ کیسا اخلاق ہے کہ خود برائی انہی کی ہو رہی ہے لیکن سنتے جا رہے ہیں۔ آخر میں ضعیفہ کہتی ہے کہ وہ محمد عربی تیرا دین حق ہے، سبحان اللہ ہے۔ تو حضور علیہ السلام سے ہم کیوں نہ پیار کریں کہ اتنے پیارے والے ہیں، آقا پیارے ہیں اور پیار ہی بانٹتے ہیں، ان سے پیار کرنے والا بھی پیار ہو جائے۔ لوگ کہتے آج لوگوں کا یہ دور چل رہا ہے ماڈرن زمانے میں کہ یار کس طرح خوبصورت بنا جائے، شادی ہو یا کوئی فنکشن ہوتا ہے، لوگ خوبصورت بننا چاہتے ہیں کہ طرح کے ساتھ سامان استعمال کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اگر خوبصورت بننا چاہتے ہو اس کے مصطفیٰ کا تذکرہ کیا کرو، اللہ تمہارے چہرے کو سنوار دیا۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک